السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ محبت میں گرفتار ہو کر انڈیا پہنچنے والی سیما خیدر کے متعلق ہے۔ سیما خیدر کے سابقہ شوہر غلام حیدر نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے۔ وہ کون سا ایکشن ہے، کون سا اقدام ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ محبت میں گرفتار ہو کر انڈیا پہنچنے والی سیما خیدر جو ہے، ان کا پاکستانی شوہر نے انڈین عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یاد رہے کہ سیما خیدر جو ہے وہ گزشتہ سال جو ہے اپنے بچوں کے ہمراہ نیپال کے ذریعے ہندوستان چلی گئی تھی۔ غیر قانونی طور پر یہ ہندوستان میں داخل ہو گئی تھی۔ ان کے سابقہ شوہر جو ہے پاکستانی شوہر غلام حیدر نے ان کے خلاف انڈین عدالت میں کم از کم 19 دفعات کے تحت مقدمہ دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان دونوں کی ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، لہٰذا وہ غیر قانونی طور پر انڈین لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے۔ سیما خیدر کے پاکستانی شوہر غلام حیدر نے ایک انڈین وکیل کے ذریعے سیما پر بے ایمانی، مجرمانہ سازش، دو برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے اور انڈیا میں غیر قانونی داخلے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ سیما خیدر جو ہے گزشتہ سال مئی میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد سے دہلی کے پڑوسی شہر نوئیڈا کے رہائشی سچن مینا کے ساتھ رہ رہی ہے، جن سے ان کی ملاقات جو ہے یہ شادی کا جتنا بھی پروسیس ہوا ہے یہ پب جی گیم کھیلتے ہوئے ان کے دوران آن لائن ہوئی تھی۔ سیما خیدر کی شادی سال 2014 میں جیکب آباد کے رہائشی غلام حیدر سے ہوئی تھی۔ اس شادی سے ان کے 4 بچے بھی ہیں۔ بعد ازاں دونوں کراچی شفٹ ہو گئے اور 2019 میں غلام حیدر کا کام کے سلسلے میں بیرونی ملک چلا گیا تھا۔ اپنے بچوں کی بہترین مستقبل کے لیے غلام حیدر جو ہے وہ بیرونی ملک مقیم تھے اور محنت مزدوری کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سیما نے سچن مینا سے بات کرنا شروع کیا اور اس کا ذریعہ جو ہے ایک پب جی گیم تھا، یعنی دونوں پب جی گیم کھیلتے تھے اور پب جی گیم کے دوران ان کی محبت ہو گئی اور محبت اس حد تک بڑھی کہ دونوں جو ہے سیما خیدر نے اپنے 4 بچوں کے ہمراہ جو ہے یہاں سے نیپال چلی گئی اور نیپال سے پھر ہندوستان چلی گئی۔ انڈیا میں داخل ہونے کی کہانی منظر عام پر آنے کے بعد انڈیا میں سیما اور سچن چند روز کے لیے پولیس کے زیر حراست میں رہی، لیکن کچھ دن بعد دونوں ضمانت پر رہا ہو گئے۔ غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کا کہنا ہے کہ سیما کے طلاق نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی سچن سے شادی انڈین قانون میں ناجائز ہے اور وہ عدالت کو گمراہ کر رہی ہے۔ تاہم سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے اس دعوے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سیما نے 4 سال قبل غلام حیدر کو زبانی طور پر طلاق دی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ رہ رہی تھی۔ والد کے موت کے بعد سیما کی سچن سے رابطہ ہوا اور وہ انڈیا آ گئی۔ اے پی سنگھ نے کہا کہ سیما اور سچن نے گزشتہ مارچ میں نیپال میں شادی کر لی تھی اور وہ اپنی پہلی سالگرہ اس سال 13 مارچ کو ہندو رسم و رواج کے مطابق پوری دھوم دھام سے منائی۔ لیکن غلام حیدر کے وکیل مومن ملک بتاتے ہیں کہ سیما نے اپنی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران بھی اپنے شوہر کے نام غلام حیدر بنایا تھا۔ یاد رہے کہ جب سیما جو ہے یہاں سے ہندوستان چلی گئی تو انہوں نے اپنا مذہب
آپ نہ درہم بھی چینج کر کے ہندو مذہب جو ہے وہ اپنایا ہے، اور آپ نے نام بھی چینج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ سیما کے کوئی ثبوت پیش کیا، نہ ہی عدالت میں کوئی دستاویز جمع کروائی تاکہ انہوں نے غلام حیدر کو طلاق دی ہے۔ وہ سوال پوچھتے کہ جب آپ کی شادی سچن سے مارچ 2023 میں ہو گئی تھی تو آپ نے عدالت سے ضمانت حاصل کرتے وقت غلام حیدر کا نام دستاویزات میں کیوں استعمال کیا؟ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو سیما حیدر کے بارے میں۔ جو سیما حیدر کا جو سابقہ شوہر غلام حیدر جو ہے انہوں نے انڈین عدالت سے رجوع کیا ہے اور ان کے خلاف 19 دفعات پر مشتمل ایک قانونی دستاویز تیار کیا کہ سیما جو ہے انہوں نے غلام حیدر سے جو ہے طلاق نہیں لیا اور غیر قانونی طور پر انڈین لڑکا جو سچن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، لہٰذا انہیں انصاف دیا جائے۔ تو آپ دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں آج تک اتنی ہی اپڈیٹ تھی۔ امید کرتے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔